ہزاروں میرا لوگ بھائی موجود گزارش ہیں یہ اللہ ہے کہ محفوظ اگر کوئی فرمائے، کسی آدمی نے خنزیر کا کھڑے گوشت چکھ ہونے کے کی مار دیا، طاقت کیوں رکھتا ترک ہے کیا تو ہے کرسی فرمایا پہ آپ نے؟ بیٹھ کر کسی نماز نے کبھی پڑھنا مردار نہیں جائز ہی کھایا نہیں ہوگا، ہے۔ کیوں سمجھ آتی تشریف ہے بات فرما اچھی رہے طرح سے؟ رب اس نے؟ کو ہر حال کسی میں نے نیچے ایسے بیٹھنا جانور کا چاہیے۔ اچھا گوشت ایک نہیں کھایا آدمی جو ہوگا ہے وہ بیچارہ جو اللہ کے سجدے علاوہ کرنے کسی میں اور قادر نام سے نہیں، ذبح مثلا کیا ہو۔ جیسے مجھے اب ان بیماری ہے اللہ میں سے بچائے، اگر تکلیف ہے، ہمارا اب تو اللہ رکنا کا ہے بڑا شکر تو ہے، ورنہ میں ہماری جیسے عقل بیٹھ بھی نہیں فیصلہ سکتا تھا۔ کرتی ہے اور تو ان کو اب مجھے چھوڑنا ڈاکٹروں نے آسان پابند ہے۔ کیا ہوا بہت ہے ساری کہ ایسی آپ چیزیں سارا ہیں کام انسانی کریں عقل اس کا لیکن فیصلہ کرتی ہے رکوع اور اور سجود اللہ کے جو ہے وہ حکم کو زمین ہم پہ نہ کریں، تسلیم کرتے وہ ہیں۔ اشارے سے لیکن کریں۔ کچھ ایسی اب چیزیں انہوں نے ہیں کہ اجازت دی ہے کہ اللہ کا رکوع آپ کر حکم بھی سکتے ہے، ہیں، ہماری کچھ عقل دنوں بھی کے بعد پھر کہتی ہے کہ سجود بھی یہ شروع چیزیں کر دیں درست نہیں ہیں، تاکہ لیکن اس آہستہ کے آہستہ باوجود ان کو وہ چھوڑنا اللہ آسان ہر نہیں مسلمان کو ہے۔ محفوظ رکھے۔ مثال کے وہ طور ایسی پہ بیماری عربی میں اس کو غصہ ہے کہتے ہیں ناجائز، اتزان، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس شہوات جو ہیں، ہے وہ لوز ہو نظر کا جاتا ہے آدمی کا، پاکیزہ وہی رکھنا کہ ہے، آپ کو بدرین کا کہتے ہیں زبان کی آدمی کے حفاظت چکر آتے کرنا ہیں گر ہے، جاتے ہیں۔ کہتے غیبت ہیں کہ سے بچنا ہے، پاکستان میں لوگ جو ہے بخل سے بچنا سنتیں ہے، تو کھڑے ہو کے تکبر پڑھتے سے ہیں بچنا لیکن ہے، نفل بیٹھ غرور کے سے پڑھتے بچنا ہیں۔ ہے۔ ٹھیک ہے چلو پڑھتے تو ہے نا، لیکن ان عمومی کو طور پیچھے پہ رونا شروع انسان کر جو ان پڑھتے چیزوں ہی سے نہیں۔ نہیں بچ پاتا، باقی اگر لہذا بیٹھ بہت کے پڑھیں گے سختی کی بغیر گئی عذر کے تو اجر الغیبت القائد نصف اشد من اجر الزنا، القائم، حضور نے فرمایا اس کو غیبت آدھا ثواب زنا ملتا سے ہے بھی بدتر کھڑے ہے۔ ہونے کے تو مقابلے پہ کچھ اگر چیزیں بیٹھ کے ہیں کہ پڑھے گا ہم تو ان آدھا کو ثواب تو اختیار کیا نہیں نا، کرتے، مثلا صرف ایک اسی لاکھ لیے میں کہ اللہ کا 50,000 حکم ہی اس نے ملے گا، اختیار تو اس لیے بنا مردار کو اسی لیے چھوڑا ہے کہ ہمارا رب اس کو دوسری پسند نہیں اصل کرتا، وجہ شراب پتہ کو، ہے کیا ہے خنزیر دو کو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی؟ اور دیگر اصل چیزوں کو اس سمجھا لیے کرو ترک کیا جاتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ معیشیت اب نہیں ہے کہ دیکھیں ہمارا دن رب میں کو اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے وہی رب منع لیکن فرماتا ہے، رات کو عشاء کی غیبت سے نماز کے وہی رب بعد منع سنتیں کھڑے فرماتا ہو کے ہے، پڑھتے ہیں، وطر جھوٹ کھڑے سے ہو کے پڑھتے ہیں، اس کے وہی رب بعد منع جو دو فرماتا ہے، رکعت نفل پڑھیں گے وہ بےایمانی سے۔ بیٹھ کے پڑھیں گے۔ اس کی لیکن ایک وہ ہم وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ ان سے بچ وسلم نہیں رات کو پاتے اور ان چیزوں سے بیٹھ ہٹ کے جاتے نفل ہیں۔ پڑھتے تو تھے۔ ابن عاشور تو کہتے ہیں بعض کہ غرہ عاشق ان ہوتے ہیں انہوں نے چیزوں کہا بھی سے ثواب بچنے کا کم ہو علاج ہے۔ زیادہ ہو، حضور اگر بیٹھ کوئی کے پڑھ شخص دیتے ہیں، ہم بھی بیٹھ کثرت کے کے پڑھیں ساتھ روزے رکھے لیکن بی بی تو ان عائشہ چیزوں سے فرماتی اس ہیں کی حضور جان ہمیشہ چھوٹ کھڑے ہو کے جائے پڑھتے تھے، لما اسدنا اور فی رمضان المبارک کے صلی اندر جب اللہ حضور تعالیٰ کا جل بدن شانہ مبارک نے بھاری سال ہو میں گیا اور پورا ایک آپ مہینہ بڑھاپا آنے مشق لگ سے گیا، گزارا۔ اب حضور لمبی نفلیں نہیں پڑھ اگر سکتے ہم تھے بیٹھ کے، روزے کو کیونکہ حضور کی اس کے تہجد مبارک آداب ہماری کی طرح تو نہیں تھی رعایت نا کے جی کہ ساتھ ایک قل هو گزاریں اللہ احد میں 4 تو رکعتیں ہم پڑھ لیتے ان ہیں نا، ساری قل اللہ بیماریوں احد سے اللہ ہماری اکبر جان اللہ چھوٹ سمجھ جائے۔ اللہ اکبر، روزے ہم کا تو صرف مقصد سورت اخلاص حصول میں 4 تقوی ہے، رکعتیں حضور پاک اور جب جو تہجد چیزیں پڑھتے تھے تقوی کے سورت حصول البقرہ، کا سورت آل ذریعہ عمران، بنتی ہیں ان کو اختیار کیا سورت جائے، اور مائدہ، جو سورت تقوی کے 8 حصول پانے میں ایک ایک رکاوٹ ہیں رکعت ان میں، کو ترک کیا اور جائے، پھر اور وہ پڑھنا بھی جھوٹ حضور کا برے رتل اعمال القرآن ہیں، ترتیلا نظر کے بنا بنا کے تعلق کی سوال سوال کے ناپاکیزگی جیسے ہے، ہوتی نہیں کرتے، زبان تو کی اس لیے ناپاکیزگی ہے، حضور نے تو سوچوں عذر کی کی وجہ سے آوارگی بیٹھ ہے، کے پڑھی، افضل غیبت یہی ہے ہے، کہ سب کھڑے و ہو کے شتم پڑھا ہے، کرو۔ میرا بھائی اخلاق گزارش یہ رذیلہ ہے کہ ہے، اگر کوئی بدخوئی ہے، آدمی بغض ہے، کھڑے منع ہونے ہے، کی حسد طاقت ہے، رکھتا ہے تو نفرت کرسی ہے، پہ بیٹھ صلہ کر رحمی نماز کی بجائے پڑھنا قطع جائز ہی رحمی ہے، نہیں، سمجھ آتی ہے بات لوگوں اچھی کے طرح لیے سے؟ اس بدگمانی کو ہے، ہر حال رزق میں نیچے حرام بیٹھنا کمانا چاہیے۔ ہے، رزق اچھا ایک مسنون آدمی جو کھانا ہے ہے، وہ یہ وہ ساری بیچارہ چیزیں ہیں سجدے جو کرنے تقوی میں کے قادر اصول نہیں، کی مثلا جیسے مجموعہ ہے۔ مجھے تقوی بیماری ہے اللہ بچائے، ان چیزوں کو تکلیف ہے، اللہ اب کی تو اللہ کا حفاظت بڑا سے شکر بچنا ہے، ہے۔ تقوی ورنہ میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا انہی تھا۔ چیزوں سے بچنے تو کا اب ہے، مجھے اور ڈاکٹروں نے روزہ ہمیں پابند کیا سکھاتا ہوا ہے، ہے کہ کس طرح آپ سکھاتا سارا ہے کہ کام کریں روزے میں لیکن اللہ کے رکوع حکم پر اور ہم نے سجود ان جو ہے وہ چیزوں کو زمین پہ بھی نہ چھوڑ کریں، دیا جو وہ اشارے سے جائز، کریں۔ حلال اب اور انہوں نے مفید اجازت دی ہے کہ رکوع طلوع آپ کر فجر سکتے سے لے کے ہیں، غروب کچھ دنوں کے آفتاب بعد تک پھر ہمیں کچھ سجود بھی نہیں شروع کرنا۔ کر دیں تو روزے تاکہ میں آہستہ حلال آہستہ چیزیں وہ بھی اللہ کے حکم اللہ سے ہر چھوڑ دی مسلمان کو جاتی محفوظ ہیں رکھے۔ کہ وہ اللہ ایسی بیماری اے عربی میں ایمان اس کو والوں کہتے ہیں تمہارے اوپر اتزان، روزے فرض اور کیے گئے انگلش میں ہیں جس کہتے ہیں کہ طرح تم سے بیلنس جو پہلے ہے وہ بھی لوز فرض ہو کیے گئے جاتا ہے تھے۔ آدمی کا، وہی روزے کہ کیوں آپ کو فرض بدرین کا کیے گئے کہتے ہیں؟ ہو آدمی کے لعلکم چکر آتے رہے گر تتقون، جاتے تم کہتے نہیں کہ متقی بن جاؤ، پاکستان میں لوگ جو پرہیزگار ہے بن جاؤ۔ تو سنتیں تو ہمارا کھڑے ہو کے رب ہمیں پڑھتے ہیں لیکن متقی نفل دیکھنا بیٹھ کے چاہتا پڑھتے ہے۔ ہیں، ٹھیک ہے چلو حضرت پڑھتے تو سیدنا ہے علی نا، ان مرتضیٰ کو رضی پیچھے اللہ رونا شروع تعالیٰ کر دو جو عنہ نے پڑھتے ہی نہیں، تقوی کی باقی اگر خوبصورت بیٹھ کے تعریف پڑھیں
لیکن بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم. حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے. کھڑے ہونے کے مقابلے میں اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا مثلا 1,10,50,000 ملے گا. اس لیے بنا دوسری اصل وجہ کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی؟ اصل سمجھا محبت کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو دو رکعت نفل پڑھیں گے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے. اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے. تو بعض عاشق ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ
کم ہو زیادہ ہو حضور بیٹھ کے پڑھتے تھے، ہم بھی بیٹھ کے پڑھتے، لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. لما اسدنا رسول اللہ صلی اللہ، جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ بڑھاپا آنے لگ گیا، اب حضور بھی نفل نہیں پڑھ سکتے تھے بیٹھ کے، کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا جی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں، قل اللہ احد اللہ اکبر اللہ سمجھ اللہ اکبر، ہم تو صرف سورۃ اخلاص میں 4 رکعتیں. حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ مائدہ، سورۃ 8 پانے ایک رکعت، اور پھر پڑھنا بھی حضور کا رتل القرآن ترتیلا بنا بنا کے سوال سوال کے جیسے ہوتی نہیں. تو اس لیے حضور نے تو فضل کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھی. افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھا کرو. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں بن جائے. سمجھ آتی ہے بات؟ چونکہ بریک تو ہے ہی نہیں، جتنا بھی مال و دولت مل جائے اگر اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر نہیں، مثلا جیسے مجھے بیماری ہے، اللہ بچائے، تکلیف ہے، اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے اور میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں. وہ اشارے سے اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. وہ اچھی بات عربی میں اس کو کہتے ہیں استعلان، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا. وہی کہ آپ کو بدرین کا کہتے ہیں آدمی کو چکر آتا ہے گر گیا. کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جو پڑھتے تو ہے ان کو پیچھے رونا شروع کرو جو پڑھتے ہی. باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد اجر القائم. حضور نے فرمایا آدھا ثواب کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو دیا جاتا. مثلا 1 لاکھ میں 10,50,000 ملے گا. اس لیے بنا مسجد میں دیکھنا چاہتا دوسری اصل وجہ کیا ہے 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی؟ اصل سمجھا وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. اس کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھیں گے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے. اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے. تو بعض عاشق ہوتے ہیں انہوں نے کہا بھی ثواب کم ہو زیادہ ہو حضور بیٹھ کے پڑھتے تھے، ابھی بیٹھ کے کسی ایسی جگہ. لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. لما اسدنا قدرت سے بنایا جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ بڑھاپا آنے لگ گیا، اب حضور بھی نفل نہیں پڑھ سکتے تھے بیٹھ کے، کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا جی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں. قل اللہ احد اللہ اللہ سمجھ اللہ. ہم تو صرف سورۃ اخلاص میں 4 رکعتیں کرتے. حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ مائدہ، سورۃ 8 پانے ایک ایک. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں. سمجھ آتی ہے بات؟ ٹھیک ہے. تمہارا ایک کمر، تمہارا ایک رویہ، تمہاری اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر نہیں. مثلا جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے، تکلیف ہے، اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے اور میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا. تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں. وہ اشارے سے کریں. اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. وہ ایسی بات عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا. وہی کہ آپ کو بدرین کا کہتے ہو آدمی کو چکر آتے ہیں گر گیا. کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جو پڑھتے تو ہے نا ان کو پیچھے رونا شروع کرو جو پڑھتے ہی. باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم. حضور نے فرمایا آدھا ثواب کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا. مثلا 1 لاکھ میں 10,000
مقصدیت اس لیے بنا الحقے کا بھی فرمان سن لیجیے. دوسری اصل وجہ تو یہ ہے کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی اصل سمجھا کرنا وہ یہ ہے کہ اپنے دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھیں گے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے. اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے. تو بعض عاشق ہوتے ہیں، انہوں نے کہا بھی ثواب کم ہو زیادہ ہو، حضور بیٹھ کے پڑھتے تھے، ہم بھی بیٹھ کے پڑھتے. لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. لما اسدنا جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ بڑھاپا آنے لگ گیا، اب حضور بھی نفلیں نہیں پڑھ سکتے تھے بیٹھ کے، کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا جی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں. اللہ احد اللہ اکبر، اللہ ہم سمجھ اللہ اکبر. ہم تو صرف سورۃ اخلاص میں 4 رکعتیں حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ مائدہ، سورۃ 8 پانے ایک رکعت اور پھر پڑھنا بھی حضور کا رتل القرآن ترتیلا بنا بنا کے سوال سوال کے جیسے ہوتی نہیں. اس لیے حضور نے تو عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھی. افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھا. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں. سمجھ آتی ہے بات؟ اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے. اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے پہ قادر ہے، مثلا جیسے نیچے بیماری ہے، اللہ بچائے، تکلیف ہے، اب اللہ کا بڑا شکر ہے، ورنہ میں ایسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا. تو اب مجھے ڈاکٹر نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں. وہ اشارے سے اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجدے بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں ابتلاء، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آپ کا. وہی کہ آپ کو بدل کا کہتے ہیں آدمی کے چکر آتے رکھے بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. جب پڑھتے تو ہے نا ان کے پیچھے رونا شروع کرتے پڑھتے ہی نہیں. باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم. حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے. کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا مثلا 1,50,000 ملے گا. اس لیے بنا الحقے کا بھی دوسری اصل وجہ پتہ کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی اصل سمجھا کرنا وہ یہ ہے کہ اپنے دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھیں گے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے. اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے. تو بعض عاشق ہوتے ہیں، انہوں نے کہا بھی ثواب کم ہو زیادہ ہو، حضور بیٹھ کے پڑھتے تھے، ہم بھی بیٹھ کے پڑھتے. لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. لما مشکلوں سے نکلنے کا اسے ہم راستہ تھا. جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ بڑھاپا آنے لگ گیا، اب حضور بھی نفلیں نہیں پڑھ سکتے تھے بیٹھ کے، کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا جی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں. قل اللہ احد اللہ اکبر، اللہ ہم سمجھ اللہ تصور بھی نہیں ہوتا. ہم تو صرف سورۃ اخلاص میں 4 رکعتیں حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ مائدہ، سورۃ 8 پانے ایک رکعت اور پھر پڑھنا بھی حضور کا رتل القرآن ترتیلا بنا بنا کے سوال سوال کے جیسے ہوتی نہیں. اس لیے حضور نے تو اس عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھی. افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھا. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں. سمجھ آتی ہے بات؟ اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے. اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے پہ قادر نہیں.
مثلاً جیسے بھی یہ بیماری ہے اللہ بچائے تکلیف ہے اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے ورنہ میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں وہ اشارے سے اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع تو آپ کر سکتے ہیں کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ حضرت سلمان کو محفوظ رکھے وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آپ کا وہی کہ آپ کو بدلے کا کہتے ہیں آدمی کے چکر آتا ہے کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں یہ کہتے ہیں پڑھتے تو ہے نا ان کو پیچھے رونا شروع کر جو پڑھتے ہی باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب اللہ تعالیٰ کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا ہے مثلا 1,00,000 میں 10,000 ملے گا اس لیے بلا دوسری اصل وجہ پتہ کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی اصل سمجھا کرنا وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں اس کے بعد جو دو رکعت نفل پڑھیں وہ بیٹھ کے پڑھیں گے اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے تو بعض عاشق ہوتے ہیں انہوں نے کہا بھی ثواب کم ہو زیادہ ہو حضور بیٹھ کے پڑھتے تھے اپنی بیٹھ کے اپنی برکتیں لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہے حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے لمما جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ بڑھاپا آنے لگ گیا اب حضور لمبی نفلیں نہیں پڑھ سکتے تھے بیٹھ کے کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا جی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں قل اللہ احد اللہ اکبر اللہ سمجھ اللہ دن کے اجالوں میں سورۃ اخلاص میں 4 رکعتیں حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے سورۃ البقرہ سورۃ آل عمران سورۃ المائدہ سورۃ 8 پانے ایک ایک میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں سمجھ آتی ہے بات اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے پہ قادر نہیں مثلا جیسے بھی یہ بیماری ہے اللہ بچائے تکلیف ہے اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے ورنہ میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں وہ اشارے سے اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع تو آپ کر سکتے ہیں کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آپ کا وہی کہ آپ کو بدلین کا کہتے ہیں آدمی کے چکر آتے ہیں کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جو پڑھتے تو ہے نا ان کو نیچے رونا شروع کر جو پڑھتے ہیں باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا مثلا 1,00,000 میں 10,000 ملے گا اس لیے اللہ جل شانہ مجھے اور دوسری اصل وجہ پتہ کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے سے اصل سمجھا کرنا وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں اس کے بعد جو دو رکعت نفل پڑھے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے تو بعض عاشق ہوتے ہیں انہوں نے کہا بھی ثواب کم ہو زیادہ ہو حضور بیٹھ کے پڑھ دیتے ہیں اپنی بیٹھ کے پڑھتے لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے لمما اثرنا جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ بڑھاپا آنے لگ گیا اب حضور لمبی نفلیں نہیں پڑھ سکتے تھے بیٹھ کے کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا جی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں قل اللہ احد اللہ اکبر اللہ سمجھ اللہ ہم تو صرف سورۃ اخلاص میں 4 رکعتیں حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے سورۃ البقرہ سورۃ آل عمران سورۃ المائدہ سورۃ 8 پانے ایک ایک رکعت
اور صرف پڑھنا بھی حضور قرآن ترتیلا بنا بنا کے سوال سوال کے جیسے ہوتی نہیں. اس لیے حضور نے تو عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھی. افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھا. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں. سمجھ آتی ہے بات؟ اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے. اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر نہیں. مثلا جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے, تکلیف ہے, عبداللہ کا بڑا شکر ہے, ولی میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا. تو اب مجھے ڈاکٹر نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں. وہ اشارے سے کریں. اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں, کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کریں تاکہ آہستہ آہستہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان, اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ دودھ ہوتا ہے آدمی کا. وہی کہ آپ کو بدلیں کا کہتے ہیں آدمی میں چکر آتے رکھے گئے. کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے چلو پڑھتے تو ہے نا, ان کو پیچھے رونا شروع کرو جو پڑھتے ہی نہیں. باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم. حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ہوتا ہے کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو دیا. مثلا 1,10,50,000 اس لیے بنا ایک آدمی کو دوسری اصل وجہ پتہ کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی اصل سمجھا کرنا وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. اس کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھیں گے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے. اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے. تو بعض عاشق ہوتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ثواب کم ہو زیادہ ہو تو بیٹھ کے پڑھ دیتے ہیں, ہم بھی بیٹھ کے پڑھیں. لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. لما اصدنا رسول اللہ صلی اللہ, جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ بڑھاپا آنے لگ گیا, اب حضور بھی نفل نہیں پڑھ سکتے تھے بیٹھ کے, کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا جی کہ ایک قل هو اللہ احد 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں. قل اللہ احد اللہ صمد اللہ, ہم تو صرف سورۃ اخلاص میں 4 رکعتیں. حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے سورۃ البقرہ, سورۃ آل عمران, سورۃ مائدہ, سورۃ 8 پارے ایک ایک رکعت, اور پھر پڑھنا بھی حضور کا رتل قرآن ترتیلا بنا بنا کے سوال سوال کے جیسے ہوتی نہیں. اس لیے حضور نے تو عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھی. افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھا. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں. سمجھ آتی ہے بات؟ اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے. اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر ہے. مثلا جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے, تکلیف ہے, عبداللہ کا بڑا شکر ہے, ولی میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا. تو اب مجھے ڈاکٹر نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں, وہ اشارے سے کریں. اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں, کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان, اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں. سمجھ آتی ہے بات؟ اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے. اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر ہے. مثلا جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے, تکلیف ہے, عبداللہ کا بڑا شکر ہے, ولی میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا. تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں, وہ اشارے سے کریں. اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں, کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے.
وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا، وہی کہ آپ کو بدری کا کہتے ہو آدمی کے چکر آتے ہیں گر گیا۔ کہتے نہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے چلو پڑھتے تو ہے نا، ان کو پیچھے رونا جو بدل پڑھتے ہی، باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر وضو کے تو اجر القائد نصف اجر القائم، حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا نا، اسے 1,50,000 ملے گا۔ اس لیے بنا دوسری اصل وجہ پتہ کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی اصل سمجھا وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھیں وہ بیٹھ کے پڑھیں گے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور